بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 1974 جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال علماء سو نے جماعت کے خلاف طے شدہ منصوبے کے مطابق ہنگامے کروائے، احمدیوں کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، مکان جلائے گئے، اموال لوٹ لیے گئے، جائیدادیں تباہ کر دی گئیں، سینکڑوں احمدیوں کو بے گھر ہونا پڑا اور بہت سے احمدیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس شرپسند گروہ کی پشت پنائی بعض بین الاقوامی طاقتوں کی سرپرستی میں حکومت وقت کر رہی تھی اور جماعت احمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی تحریک پورے زور سے چلائی جا رہی تھی۔ لیکن اس تکلیف دہ تصویر کا نیر تاباں کی طرح چمکتا ہوا ایک اہم اور حسین رخ یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے خوف کی حالت کو امن میں بدلا اور خلافت حقہ کے ذریعے تمکنت دین کا مظاہرہ پوری شان کے ساتھ ہوا اور جماعت احمدیہ ترقیات کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ سلسلہ احمدیہ کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ خلیفہ وقت نے بنفس نفیس ایک ایسے ایوان میں اتمام حجت فرمائی جس میں اس وقت کے چوٹی کے لیڈر شامل تھے۔ ہماری مراد قومی اسمبلی 1974 سے ہے، جس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی حکومت وقت کے حکم پر پیش ہوئے اور جماعت احمدیہ کا موقف اور جماعت کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالات کے نہایت شاندار جواب اپنی زبان مبارک سے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوردہ شخصیات کے سامنے مرحمت فرمائے اور اس طرح دین حق کا پیغام ہر مکتبہ فکر تک پوری وضاحت کے ساتھ پہنچ گیا۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1974 کی اسمبلی میں کیا پیش ہوا، کون کون سے سوالات اٹھائے گئے، حضور نے ان کے کیا جواب ارشاد کیے، کیا فیصلہ دیا گیا، سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے اس فیصلے کے بارے میں کیا تاثرات تھے، وغیرہ وغیرہ۔ قومی اسمبلی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی معیت میں جماعت احمدیہ کے نمائندہ وفد میں 4 دیگر بزرگان بھی شریک تھے۔ ان میں سے ایک مورخ احمدیت مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد ہیں، جو بفضل تعالی اب بھی خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ اس دوران مسلسل اسمبلی میں موجود رہے اور نوٹس وغیرہ لیتے رہے۔ اس طرح آپ کارروائی کے چشمدید راوی ہیں۔ 1974 کے حالات کے حوالے سے ہم نے انہیں تشریف لانے کی درخواست کی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مکرم مولانا صاحب کی زبان سے یہ روح پرور تفصیلات احباب جماعت کے ایوانوں میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، خاکسار زیادہ دیر آپ کے اور محترم مولانا کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ آئیے مولانا صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہیں مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ اور محتمم تعلیم خدام الاحمدیہ پاکستان۔ مکرم مولانا صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ قبل اس کے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آغاز میں آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں اور شمع خلافت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خاکسار خلافت احمدیہ کا ادنا ترین خادم ہے، اور میرا دل، میری روح، بلکہ جسم کا ذرہ ذرہ اس تصور ہی سے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے بحر ذخار کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ اس نے مال اپنے فضل و کرم اور سیدنا و امامنا و مرشدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی کفش برداری اور ذرا نوازی کے طفیل اپنے محبوب وطن پاکستان کے چوٹی کے دانشوروں اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی رہبر کمیٹی کے اجلاسوں میں مسلسل 13 روز تک شرکت کا سنہری موقع میسر ہے۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ عاجز آج سے بے توفیق ہی تعالیٰ امام عالی مقام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ذرا نوازیوں اور دعاؤں کی برکت سے رہبر کمیٹی کے 13 تاریخی اجلاسوں سے متعلق عینی شاہد کی حیثیت سے جیسا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا ہے، اپنے مشاہدات اور تاثرات تفصیلی رنگ میں پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود کا ایک عارفانہ شعر ہے، اگر ہر بال ہو جائے سخنور تو پھر بھی شکر ہے امکان سے باہر۔ انشاءاللہ یہ عاجز بے توفیقی تعالی آخری نشستوں میں دستاویزی حقائق سے یہ بھی ثابت کرے گا کہ اسمبلی 1974 کا ہر اجلاس قرآنی آیت وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کی عملی تصویر اور ایمان افروز نظارے کا حامل تھا، جس کے نتیجہ میں کل عالم نے قرآن اور حدیث رسول اور مسیح الزمان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اور آپ کے مقدس خلفاء کی حیرت انگیز پیشگوئیوں کی تجلیات کا ظہور اپنی آنکھوں سے اخباروں، ریڈیو اور پریس کے ذریعے دیکھا، اور ہمارے نبی، نبیوں کے سردار، نبیوں کے شہنشاہ، نبیوں کے فخر، خاتم النبیین، خاتم المومنین، خاتم العارفین کی صداقت کے سورج چڑھ گئے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد و سلام اور رحمت، اس سے یہ نور